اب خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت نے ایک بار پھر رفال کو الرٹ کر دیا ہے. پانی ہے نہیں. جن صاحب آپ لوگوں کو بھی یاد دلا دوں, دنیا کی جنگی تاریخ میں 90,000 فوجیوں نے جو اکٹھے ہتھیار نہیں ڈالے. یدھ ہوگا, وار ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ملک کا وزیر دفاع ندیم ملک صاحب کے شو میں آنسو بہا رہے ہیں, ٹسمے بہا رہے ہیں. بھائی آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کس پوزیشن کے اوپر فائز ہو. سے آنے والے دریائے چناب کا پانی روک کر آج باقاعدہ آبی جارحیت کا آغاز کر دیا ہے. اور پھر یہ وہ سرکار ہے جو کل تک گیدڑ بھبکیاں دیتی تھی انڈیا کو کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کر دیا تو ہم جنگ مسلط کر دیں گے, جنگ کا آغاز ہوگا. بھائی پانی بند کیے ہوئے 24 گھنٹے ہو گئے. وابڈا کے اعداد و شمار کے مطابق دریائے چناب میں پانی کی آمد 29,300 کیوسک سے کم ہو کر صرف 5,300 کیوسک رہ گئی ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ جنگ کریں, لیکن وہ بات کریں جو کہ پریکٹیکلی پاسبل ہونا. یار ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ ان 90,000 فوجیوں کے نہ صرف ہتھیار بلکہ ان کی پتلونیں بھی آج دن تک وہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں. بھارتی حکام نے نہ صرف اس کا اعتراف کیا کہ دریائے چناب پر بگلیہار ڈیم سے پاکستان آنے والا پانی 90% روک دیا گیا ہے, بلکہ وہ کشن گنگا پروجیکٹ کے ذریعے دریائے جہلم کا پانی بھی روکنے کا منصوبہ بنا رہا ہے. کہ ہمیں ویسٹ پہ یا امریکہ پہ بھروسہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جے ڈی وینس کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اگرچہ انڈیا کے سپورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا. ہیلو دوستو, نمسکار. راج سماچار میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو بھارت اور پاکستان میں جنگ ہونا اب لگ بھگ طے ہی مانا جا رہا ہے. بھارت میں سرکار نے اپنی عوام کے ساتھ جو تیاریاں شروع کر دی ہیں, اسے دیکھ اب بھارت کو جنگ کی دھمکی دینے والے بھکاری پاکستان کے رکشا منتری خواجہ آصف بھارت کا نام سنتے ہی لائیو ٹی وی پر روتا نظر آئے ہیں. ایک دن پہلے تک بھارت کے پانی روکے جانے کی خبر پر بھارت کو دھمکانے والے پاکی رکشا منتری خواجہ آصف آج پاک میڈیا پر آنسو پہنچتے نظر آ رہے ہیں. دوستو ابھی تو بھارت نے حملہ بھی نہیں کیا ہے اور پاکستان کی رکشا کرنے والے رکشا منتری کا یہ حال ہے, تو جب بھارت حملہ کرے گا تو پاکستان کا کیا حال ہوگا. بھارت کے پانی روکے جانے پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب پاکستان کیا کرے گا. دوسری جانب ناظرین, بنگلہ دیش بھی پریشان ہو گیا ہے کہ اگر بھارت سنتاس معاہدے جیسے عالمی معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر سکتا ہے تو وہ بنگلہ دیش کے ساتھ گنگا معاہدے کے خلاف ورزی سے بھی ہچکچائے گا نہیں. کیونکہ خبر یہ بھی ہے کہ انڈیا نے 175 اپنے لڑاکا طیارے جیٹس پاکستان کے بارڈر کے پاس لا کے کھڑے کر دیے یا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ لگا دیے. اب پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے, میں دیکھ رہی تھی کہ منصور علی خان کے پروگرام میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 175 جیٹس جو ہیں انڈیا نے پاکستان کے بارڈر کے پاس پاکستان کے طرف رخ کر کے لگا دیے. اب یہ خبر جو ہے وہ کس حد تک درست ہے یہ تو جو وہی بتا سکتے ہیں جنہوں نے لگائے ہیں, کیونکہ کہیں کسی اور جگہ پہ کوئی اور گنتی آ رہی ہے, کسی اور جگہ پہ کوئی اور گنتی آ رہی ہے. اور ویسے یہ جو ہے یہ کوئی ایک طرف سے خبر نہیں چل رہی, کسی ایک کی خبر نہیں ہوتی. یہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر انڈین میڈیا تک یہ سب خبریں جو ہیں یہ مختلف جگہوں پہ آپ کو پیسز میں ملیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے یہ پتہ نہیں اب 175 لگائے نہیں, لیکن 175 لگائیں, 175 کی ضرورت کیا ہے. ایت پائے نا گل مک جانی جے 10 میں گل مک جانی ہے, 10 کے اندر معاملہ ختم ہو جانا ہے. دیکھیں نا, اگر 10 انڈیا کے 10 جیٹس بمباری کریں یا وہ ایکشن لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت رہے گی. چلیں آپ 20 جتنے بھی 10 بھی بہت ہیں, 175 ٹھیک ہے, اوکے. تو ایک جو ہے نا وہ یہ بھی ہے کہ جو میں نے آپ کو اس وقت جو ہے وہ بتا دیا. اچھا, اب ایک اور خبر, ایک طرف یہ ہو رہا ہے تو دوسری طرف یہ چل رہا ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے, جیسے پہلے مولانا فضل الرحمان نے یہ والی بات کی تھی کہ جی سب کو پہلے ایک موڑ پر لے کر آئیں, سب کو ایک پیج پر لے کر آئیں اور پھر یہ جنگ کریں. آپ دیکھیں کہ کیا سیاسی قوتیں, کیا یہ والے لوگ, کیا وہ والے لوگ, کیا BLA, کیا TTP, کیا یہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بھائی BLA اور TTP کیوں ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ تو خلاف کھڑے ہیں, وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ تو آپ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ کے گھر کے اندر کے لوگ جو کہ آپ کے اپنے ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک جو وہ آپ کو پتہ ہی ہے, یہ جو کلیرک ہیں مولانا عبدالعزیز لال مسجد والے, وہ برقع پہن کے جو بھاگے تھے جب وہ والا ہوا تھا مشرف دور میں آپریشن,
انہوں نے تو جو سپیچ کی ہے نا، ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سے پوچھا کہ کیا یہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں آپ پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ تو ساتھ ہی جو ہے نا وہ انہوں نے ہاتھ اٹھانے کو کہا تو کوئی بہت ہی کم ہاتھ اٹھے، تو انہوں نے کہا ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ کین یو امیجن؟ یہ پنڈی میں ہو رہا ہے، یہ پنڈی میں آپ کے بالکل قریب بیٹھ کے پنڈی میں یہ ہو رہا ہے۔ ذرا یہ سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو جو ہے نا ابھی ان کی تقریر سناتی ہوں، ایک منٹ ٹھہریں آپ۔ فرماتا ہے شجاعت کے لیے لڑتا ہے، پاکستان کی جنگ قومیت کی جنگ ہے اور پیدا ہو چکی۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور یہ ہاتھ کھڑا ہے اسلام کی جنگ میں، آپ میں سے کتنے لوگ پاکستان کا ساتھ دیں؟ یہ ہاتھ کھڑا ہے، کم ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کافی سمجھ پیدا ہو چکی ہے۔ مسئلہ یعنی ہندوستان میں ہوا جب آنا سے زیادہ اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے کیا یہ انڈیا میں ہوا ہے؟ آپ ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نظام ہے اور جو فسق و فجور ہے وہ ہندوستان سے زیادہ بڑھ کر، ہندوستان میں اتنا ظلم نہیں ہے جتنا پاکستان میں ظلم ہے کہ لال مسجد جیسا المناک سانحہ ہندوستان میں ہوا، جب آنا وزیرستان میں اور پورے خیبر پختونخوا میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ وہاں ہوئے کہ ان کے اپنے جٹ طیاروں نے اپنے ہی ملک کے رہنے والوں پر ایسی بمباریاں کی۔ کیا ہندوستان کے اندر اتنے لوگ لاپتہ پائے جاتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر کوئی تحریکیں لاپتہ افراد کے لیے ہیں؟ لوگ لاپتہ افراد کے لیے تحریکیں چلا چلا کر دھرنے دے دے کر تھک کر مجبور ہو کر گھروں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو۔ کتنی مسورات یہاں بیٹھی رہی، بلوچ لاپتہ، پختون لاپتہ، اب تو تحریک انصاف کے لوگ لاپتہ، صحافی لاپتہ، علماء کرام لاپتہ۔ یہاں جو ظلم ہے، اور یہاں نہیں، اکثر مسلمان ممالک کا یہی حال ہے، کفریہ ممالک میں تو پھر بھی کسی نہ کسی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک کنٹری حالت جنگ میں ہے اور وہ چند ہی گھنٹے کے اندر جو ہے جنگ ہو سکتی ہے کسی بھی لمحے، اس وقت پنڈی میں بیٹھ کر مولانا عبدالعزیز یہ سپیچ کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جتنے لاپتہ بلوچ لاپتہ، پختون لاپتہ، اب تو پی ٹی آئی کے لوگ لاپتہ، کیا انڈیا میں ایسے لاپتہ ہوتے ہیں لوگ؟ کیا انڈیا میں خواتین کے ساتھ ایسا ظلم و تشدد کیا جاتا ہے؟ کیا انڈیا میں ایسے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ کیا جو لال مسجد کا واقعہ ہوا کبھی بھارت کے مسلمانوں پر ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ انہوں نے کمپیریزن کر کے نا یوں او مارا جے اپنا تجزیہ کر کے۔ تو یہ ہے سچویشن۔